بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت ہمیشہ مرد میں اپنی خوشبو تلاش کرتی ہے۔ اگر اس کو اپنی خوشبو اس مرد میں مل جائے تو وہ اس کی ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت مرد سے ہی بنی ہے۔ عورت سے اس کی عمر مت پوچھو، وہ تو اپنے پسندیدہ مرد کے ہر بوسے کے ساتھ دوبارہ پیدا ہوتی ہے۔ مرد کا عشق بالکل دل کے درد جیسا ہوتا ہے، ایک بار اگر ہو جائے تو جان کے ساتھ ہی جاتا ہے۔ عورت کا عشق دانت کے درد کی طرح ہوتا ہے، شدت کا ہوتا ہے، لیکن یک لخت ختم ہو جاتا ہے۔ محبت میں سب سے زیادہ ضروری ہے ایک دوسرے کو وقت دینا۔ ایک دوسرے کو وقت دینے سے زیادہ اگر آپ کو کچھ بھی خاص لگتا ہے تو آپ کو کوئی محبت نہیں ہے۔ کسی کی زندگی برباد مت کریں۔ خوبصورت مرد دو ہی ہوتے ہیں، جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو اور اس سے محبت کرنا جانتا ہو اور اس کی اہمیت سے واقف ہو۔ رشتوں کو اہمیت جانتا ہو۔ چہرے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں ہوتا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو صرف ایک ہی عورت آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے، جو بولتے وقت اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور پرہیزگار ہو۔ عورت کو متاثر کرنا بہت آسان ہے۔ وہ غیر مرد سے ملنے والی ذرا سی محبت، عزت اور احساس سے ہی اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک برداشت کرتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے اس وقت غور سے دیکھو جب وہ بول رہی ہے، کیونکہ عورت کا لہجہ ہی اس کو سمجھنے کا آسان اور سادہ طریقہ ہے۔ کسی مرد کا باحیا ہونا اس کے خاندانی ہونے کی نشانی ہے۔ ایسے مرد کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ ہر راہ چاہتی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ ایسے مردوں کو بھی بناؤ سنگھار پسند ہوتا ہے، صرف ان کو جو ان کے نکاح میں ہو۔ عورت کا دل تک نیچے اور دل میں ہمیشہ رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو عزت اور پیار کی رسی سے باندھا جائے۔ وہ مرد ہمیشہ کے لیے عورت کے دل میں سما جاتا ہے۔ اگر مرد ہو تو اس عورت سے عشق کرو کہ وہ تمہارے علاوہ کسی اور کو سوچنا بھی گناہ سمجھے، اور اگر محبت کی آڑ میں ہوس پوری کرو گے تو بے وفائی ہی مقدر ہوگی۔ جس طرح اندھیری رات میں ستارے جھکتے ہیں، اسی طرح سلیقہ مند عورت صرف گھر کی رونق ہوتی ہے۔ عورت میں سب سے قیمتی خوبصورت چیز اس کی حیا ہے۔ اگر عورت بے حیا ہو جائے تو بازاروں میں بے مول بکنے لگتی ہے۔ شروع میں پیار اور پرواہ کرنے والا رشتہ آخر میں انتظار اور ذہنی مریض بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ عورت جب محبت کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات دیتی ہے۔ اسے آنسو، اس کی خوشی اس انسان سے منسوب ہو جاتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ عورت کبھی بھی سچی محبت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ہمیشہ بہتر کی تلاش میں رہتی ہے۔ اگر عورتیں غیر مردوں کے بجائے اپنے شوہروں کے لیے بننا سنورنا شروع کر دیں تو کسی عورت کو طلاق نہیں ہوگی، کسی کو تعویذ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسی عورتوں سے شادی کرو جس کی پلکیں زیادہ جھکتی ہوں، کیونکہ اس عورت کے مقدر میں دولت ہوتی ہے۔ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات ہونے پر آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ بہت فرق ہوتا ہے ضروری اور ضرورت میں۔ کچھ لوگوں کے لیے ہم صرف ضرورت ہیں، ضروری نہیں۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ کچھ مرد عورت کو اپنی زندگی سے جانے نہیں دیتے اور اپناتے بھی نہیں ہیں۔ عورت کو اگر دوبارہ زندگی ملے تو 90% عورتیں کبھی نکاح نہ کریں۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں، اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل خوبصورت ہونا چاہیے، چہرے پر رونق خود بخود آ جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے اظہار محبت کرتی ہے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ عورت کی فطرت میں حیا، نسوانیت اس کا وقار اجازت نہیں دیتا
کہ وہ کھل کر اظہار کر سکے، مگر جب کوئی عورت خوبصورت لفظوں سے اظہار کرتی ہے تو یاد رکھیں آپ اس کو بے حد بے شمار بے انتہا عزیز ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کسی انسان کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کتنے اچھے، سچے اور مخلص ہیں۔ مرد اور عورت کی فطرت میں ایک واضح فرق ہے۔ مرد کو ہر عورت اپنا بنا سکتی ہے، مگر عورت کو ہر مرد اپنا نہیں بنا سکتا۔ جب ایک لڑکی کسی لڑکے کے لیے رونے لگ جائے تو سمجھ جانا کہ اپنے ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ پیار وہ تم سے کرتی ہے۔ جب کسی عورت کو رنگ برنگے لڑکوں سے دوستی کا شوق بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ کسی بھی ایک مرد سے مخلص نہیں ہو سکتی۔ رونے کے بعد انسان کو جو نیند آتی ہے وہ نیند کی گولیاں کھانے سے بھی نہیں آتی۔ جس لڑکی کا باپ نہ ہو اس کے ساتھ محبت میں وقت گزاری نہ کرنا۔ محبت اس مرد سے کرو جو بہادر عاشق ہو، اتنا بہادر کہ وقت آنے پر تم کسی بھی قیمت پر حاصل کر لے۔ خوبصورتی نہ صورت میں ہے نہ لباس میں، نگاہیں جیسے چاہیں اسے حسین کر دیں۔ جب کوئی آپ سے تھوڑا تھوڑا رویہ بدل رہا ہو، آپ ایک دم سے بدل کر اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں، اور پھر چاہے وہ کتنی ہی آوازیں کیوں نہ دے، واپس مڑ کر نہ دیکھیں۔ سونے سے ذرا پہلے آپ کے دماغ میں جو انسان آتا ہے وہی آپ کی خوشی اور پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ مرد اس عورت کو چومنے کے لیے تڑپتا ہے جو عورت مرد کے نکاح میں آ جاتی ہے۔ جس عورت میں یہ دو عادات ہوں وہ مرد کے نفس کی کمزوری بن جاتی ہے، پہلی وہ جس میں وفا ہو اور دوسری وہ جو مرد کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئی ہو۔ شادی کا مطلب بستر نہیں اور شوہر کا مطلب صرف رات کا ساتھی ہی نہیں۔ تمہیں پتا ہے یہ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح اور کسی کے لیے روگ کی طرح۔ میں نے محبت میں عورت سے بڑا بے وقوف نہیں دیکھا۔ اکثر ایسے لوگوں کو اپنا سمجھ بیٹھتی ہے جو خود اپنے بھی نہیں ہوتے۔ مرد کہتا ہے عورت دولت کی پجاری ہے، مرد یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ عورت مرد کی محبت کی پجاری ہے۔ آپ اس پر ساری زندگی ظلم کرتے رہو، مگر کسی ایک لمحے میں اسے محبت کی نگاہ سے دیکھو تو وہ پچھلے وقت کے سارے ظلم و ستم بھول جاتی ہے۔ بدلہ تو وہ لیتے ہیں جن کا دل چھوٹا ہو، ہم تو صاف کر کے دل سے ہی نکال دیتے ہیں۔ معافی تو غلطیوں کی ہوا کرتی ہے، زیادتیوں کی تو مکافات عمل ہوتا ہے، اور میرے رب کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جن عورتوں کے شوہر بار بار دوسری شادی کا بولتے ہیں، بے شک مذاق میں بھی بولتے ہیں، ان کو ہمیشہ چاہیے کہ عورت کا خیال کریں۔ بے شک وہ ہنس کر آپ کی بات ٹال دیتی ہوگی، مگر اندر سے اس کا دل دکھتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری بیداری کی وجہ ہماری سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر سے کھا جاتی ہیں۔ بھروسہ ہمیشہ نسل دیکھ کر کیجیے، کیونکہ بکریاں ہمیشہ سوکھا گھاس کھا کر میٹھا دودھ دیتی ہیں اور سانپ ہمیشہ میٹھا دودھ پی کر ڈس لیتا ہے۔ جب کسی کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستے بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہوتا ہے۔ نہ کوئی کسی پر مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کی دنیا میں آنے جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ شک سے خراب ہونے والے رشتے قسموں اور گواہیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ جس انسان پر ہمارا یقین سب سے زیادہ ہوتا ہے، حقیقت میں وہی ہمیں سب سے بڑا دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اور ہم کون ہوتے ہیں ان کے عیب پر تبصرے کرنے والے، جبکہ عیب پر خدا پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ شادی شدہ عورت جب کسی مرد کو پسند کرنے لگتی ہے تو یہ 4 کام لازمی کرتی ہے۔ اس مرد کے سامنے اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہے، اس کے سامنے بن ٹھن کر جاتی ہے اور اس سے تنہائی میں ملاقات کرتی ہے۔
اور اپنے شوہر کو کم وقت دیتی ہے۔ ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی ہوتی ہے، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ بس تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ بدتمیز لوگ خطرناک نہیں ہوتے، میٹھی چھریاں اکثر خطرناک ہوتی ہیں۔ اپنے بارے میں نہ کسی فقیر سے پوچھو نہ کسی پیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑھ کر ہونے لگیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔